وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور وہ مارنا چاہے تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا۔ کہ ٹینشن، اسٹریس ہے کیا اور اس کا علاج قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا ہے۔ اسٹریس کہتے ہیں دباؤ کو، تناؤ کو، آدمی کے دماغ کی رگیں ایک دم کھینچی جا رہی ہیں، دل بیٹھا جا رہا ہے۔ یہ دو چیزوں کا تعلق کسی مستقبل کے خوف کے پیش نظر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کی دکان پر انکم ٹیکس کی ریٹ بڑھی تو دوسری دکان والوں کا اسٹریس اور ٹینشن میں آنا یقینی ہو جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کل ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہو۔ اب اس کی رات کی نیند خراب ہو گئی، دن کا چین خراب ہو گیا۔ اسی طریقے سے کسی کے یہاں کھانے کے لیے پہنچے اور وہاں کھانے کے بعد کسی ایک کو بیماری کوئی لاحق ہو گئی تو آدمی کو ٹینشن ہو گیا، میں بھی وہاں کھانے کے لیے پہنچا تھا، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا۔ کوئی فلائٹ سڈنلی کریش ہو گیا اور دوسرے دن آپ کو سفر کرنا ہے تو گھر والے آپ سے کہیں گے مت جانا، کل فلائٹ کریش ہو گیا۔ تو اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن مین اسٹریس جو ہے اس وقت پوری دنیا میں جو یوتھ کے اندر یا انسانوں میں پایا جاتا ہے، اس کے 3 فیکٹر ہیں اور اس کی 3 چیزیں ہیں، 3 جگہیں ہیں۔ یا ایجوکیشن کے اندر اس کو ناکامی کا ڈر ہے، یا ایجوکیشن کے اندر وہ فیل ہو رہا ہے، یا اس کے پاس ڈگری ہے اور وہ اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو پاتا، تو اس کی وجہ سے اسے ٹینشن لاحق ہوتا ہے اور وہ رات کی نیندوں کو گنواتا چلا جاتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ انسان یا غلط راستے کا شکار ہو جاتا ہے یا قدرت کے سلسلے میں اس کی زبان بے لگام ہو جاتی ہے اور وہ جو جیم میں آیا اپنے رب کے سلسلے میں بکنا شروع کر دیتا ہے۔ فیکٹر ہے بزنس، کہ ایک انسان پر بزنس کا ٹینشن ہے، کاروبار کر رہا ہے، کرایہ اسے دینا ہے، رینٹ دینا ہے، یا کروڑوں کا مال اس نے پر لیا، پیمنٹ دینی ہے، اور اس کے پاس بزنس نہیں ہے، سیلنگ نہیں ہے، پیمنٹ دینی ہے، اس کے ٹینشن کے اندر وہ گھلتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس ایک چیز سے اتنے ٹینشن پیدا ہوتے ہیں کہ پھر وہ انٹریسٹ سے پیسے لیتا ہے، پھر زیور گروی رکھتا ہے، پراپرٹی گروی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس ایک ٹینشن کے سولیوشن کے لیے نہ جانے کتنے اور ٹینشن کو وہ جنم دے دیتا ہے۔ تیسری چیز فیملی لائف۔ انسان اپنی فیملی لائف سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے، یا یوں سمجھیں آپ کہ وہ گھر پہنچتا ہے تو بیوی کا چہرہ چڑھا ہوا ہے، یا اس کی بیوی کے حوالے سے اسے کوئی غلط انفارمیشن مل رہی ہے، یا ماں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزوں کو لے کر کے اسے ٹینشن لاحق ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کہ شادی آپ نے اپنی پسند سے کر لی اور اس کے بعد سچویشن یہ ہوئی کہ وہ سر پر چڑھ کر ناچنے لگی تو پھر گھر میں ٹینشن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر نہ آدمی کو جیے بنتا ہے اور نہ اس ٹینشن کے سولیوشن کے لیے اسے کوئی راہ نظر آتی ہے۔ اب یہ 3 چیزوں کو جو موٹی موٹی چیزیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آپ اس کی برانچز پر توجہ دے سکتے ہیں اور غور کر سکتے ہیں۔ فیملی کو اگر لیں گے تو ماں باپ بھی آ جائیں گے، بچے بھی آ جائیں گے، بیوی بھی آ جائے گی، بیٹی بھی آ جائے گی، یہ سب کے سب اس کے اندر آ جائیں گے۔ فیملی میں رشتہ دار بھی آ گئے، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ بھی ایک ٹینشن ہوتا ہے انسان کے دماغ پر۔ بچے کی شادی کرنی ہے، ایج زیادہ ہو گئی، رشتہ نہیں آ رہا ہے، ٹینشن ہے۔ شادی کرنی ہے، جہیز کا انتظام کیسے ہوگا؟ سوسائٹی میں اسٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے نام ہے تو اسی اعتبار سے شادی ہونی چاہیے، اگر نہیں کریں گے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اب بھلے ہم بینک سے قرض لے کر کے کریں لیکن ہم کو کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر، لائف کے اندر انسان کے یہ معاملات آتے ہیں، اور انسان اس کے اندر پھر گھلتا چلا جاتا ہے، پریشان ہوتا چلا جاتا ہے، بیمار ہوتا چلا جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کا عادی بن جاتا ہے جو چیزیں اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کرتی ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر ٹینشن کے سولیوشن کے لیے کیا کیا ارشاد فرمائے۔ آپ ٹینشن کے حوالے سے بہت سارے ٹینشن سمجھ سکتے ہیں،
کسی ہمارے بیٹے کو اللہ نہ کرے، سوسائٹی میں کسی کے بھائی کو اللہ نہ کرے غلط صحبت مل گئی، ڈرگز کا عادی بن گیا، اس کا ٹینشن۔ ایک اور ٹینشن کا سبب ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ ہو رہا ہے، دنیا کیا سوچے گی، ہم منہ دکھا سکیں گے کہ نہیں دکھا سکیں گے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن ساری چیزوں کا ریلیشن فیملی سے، بزنس سے اور ایجوکیشن سے، یہ تین چیزوں کا معاملہ آپ دیکھیں گے تو میجر یہ تین چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان ٹینشن کے اندر ہوتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا پرابلم اور سب سے بڑا ٹینشن، وہ بزنس کو تو کسی بھی طریقے سے سنبھال سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں فائٹ کر سکتا ہے، ایجوکیشن کے سلسلے میں ہمت دکھا سکتا ہے، لیکن جہاں آ کر اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے فیملی پرابلم۔ یہاں پہاڑ جیسا انسان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اس کی طاقت جواب دے جاتی ہے۔ اور اکثر لوگ کہا کرتے ہیں کہ دنیا سے جنگ جیت سکتے ہیں، گھر والوں سے نہیں جیت سکتے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ہم ان چیزوں کو سمجھ چکے تو اب ہمیں اللہ عز و جل کے قانون کی طرف توجہ دینی ہے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد کی طرف توجہ دینی ہے۔ پہلی چیز، ایجوکیشن ہو، بزنس ہو یا فیملی کا معاملہ ہو، اللہ کے ولیوں کے حوالے سے پروردگار نے واضح لفظوں میں جو چیز بتائی نا، وہ یہ کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ سب سے عظیم چیز جس کے اندر پوری دنیا ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کے ولی ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں، وہ ٹینشن لیس ہوتے ہیں۔ غم اور خوف کو میں تھوڑا سا سمجھا دوں۔ غم کا تعلق پاسٹ سے ہے اور خوف کا تعلق فیوچر سے ہے۔ پاسٹ میں کوئی چیز ہو گئی ہے، اس کا غم ستا رہا ہے، اس کا ٹینشن ستا رہا ہے، اور فیوچر میں کوئی چیز کے حوالے سے ہم سوچ رہے ہیں ایسا پاسبل ہے، ہو سکتا ہے۔ جیسے آج پوری دنیا کا مسلمان سوچ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو فیوچر کا سوچ کر انسان خوفزدہ ہوتا ہے، اور ان دونوں چیزوں سے اللہ عز و جل اولیاء کرام کو بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کربلا میں امام حسین کے سامنے 22,000 کا لشکر تھا، امام کو خوف نہیں تھا، خوف نہیں تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بے خوفی کی وجہ کیا تھی؟ یہ بے خوفی کی وجہ کیا تھی؟ یہ ٹینشن لیس ہونے کی وجہ کیا تھی؟ آپ اسی طریقے سے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں۔ ایک فیملی لائف کے اعتبار سے میں آپ کو سمجھاؤں، فیملی لائف، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ یہ تھا کہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفیق حیات، محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سرکار کی وائف تھی، چہیتی وائف تھی، ان کے سلسلے میں الزام لگایا گیا، ان پر بہتان لگایا گیا، اور ان کے سلسلے میں رومر پھیلائی گئی۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صبر کا دامن تھاما اور رب قدیر جل جلالہ کے حکم کا انتظار کیا، اور قدرت کی طرف سے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ جو میں بات بتانے جا رہا ہوں لائف میں کبھی بھولیے گا نہیں اسے، یہ ایسا سبق میں آپ کو سکھا رہا ہوں کہ اگر اسے آپ نے یاد رکھا تو لائف میں انشاءاللہ العظیم ایک بہت بڑا ٹینشن آپ کا ہلکا ہو جائے گا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگایا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں، عائشہ تمہارے بارے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ قربان جائیے، انہوں نے ایک آیہ کریمہ کی تلاوت کی، اور وہ آیہ کریمہ میرے کریم کو اتنی پسند آئی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دامن ہونے پر قرآن کی آیتوں کا نزول شروع ہو گیا۔ یہاں قرآن ہمیں مزاج دے رہا ہے، if you are right, you are perfect, don't take tension۔ آپ اگر اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہیں، سچے ہیں، اور آپ سے کوئی جرم نہیں ہوا تو وہ کیا کہے گا، وہ کیا سوچتا ہوگا، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، ایسی باتیں پھیل رہی ہیں، کوئی ٹینشن مت لیجئے۔ آپ کے عزت کی حفاظت اور صفائی کا ذمہ قدرت نے اپنے دستے قدرت میں، یہ قدرت کا نظام ہے۔
شرط یہ ہے کہ آپ اپنی جگہ پر رائٹ ہوں، آپ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہوں. تو ایسی سچویشن کے اندر ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. یہ قرآن کا وائف کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا بڑا مسئلہ ہوا، لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ دین کا کام چھوڑے، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت چھوڑی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن چھوڑا، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام چھوڑا. اس سے پہلے کا واقعہ بتاؤں. انسان کو جان کا جب خطرہ ہوتا ہے تو اس کا ٹینشن زیادہ ہوتا ہے اور اس میں وہ انسان پریشان ہوتا ہے. اب آپ سوچیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں اور دشمن پوری طاقت و توانائی خرچ کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے لالچ دے کر لوگوں کو روانہ کر رہا ہے. لوگ روانہ ہوئے. اب آپ سوچیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مائیگریٹ ہو کر مدینے جا رہے ہیں. غار ثور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہوتے ہیں. غار کا دہانہ کھلا ہوا تھا، کھلا ہوا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر دشمنوں کے پیر پہ پڑ جاتی ہے کہ دشمن غار تک پہنچ چکا ہے. اللہ اکبر. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر دشمنوں نے ذرا گردن جھکائی تو ہمیں دیکھ لیں. آپ سوچئے کتنی ٹینشن والی پوزیشن تھی. دونوں کے بچنے کے بظاہر کوئی امکانات نظر نہیں آ رہے تھے اور ڈر تھا کہ کہیں دشمن آ کر کے گرفتار کر کے شہید نہ کر دے. لیکن قربان جائیے ایسی سچویشن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹینشن کو، اسٹریس کو سرکار نے کیسے دور کیا؟ کون سا علاج حضور نے فرمایا صدیق اکبر کا؟ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اتنا زبردست سینٹنس تھا سرکار کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ قرآن نے اسے اپنے سینے میں جگہ دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمانے پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ڈر بھی ختم ہوا، خوف بھی ختم ہوا، ٹینشن بھی ختم ہوا، اسٹریس بھی ختم ہوا اور یہ یقین مزید پختہ وہ زندگی دینا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور وہ مارنا چاہے تو کوئی زندگی دے نہیں سکتا. أخلص